عمرے پر جاتے ہیں تو اس کی رمضان میں ہی عمرے پر جانا، اور اب کوئی 2.5 ملین کا کراؤڈ مدینہ طیبہ میں موجود ہے آل اوور ان دا ورلڈ. تو مجھے بتائیے کہ کیا ارشاد فرمائیں گے آپ کہ اس کی شرعی حیثیت ہے کوئی رمضان میں عمرے کرنے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم. ماہ رمضان میں عمرے کے حوالے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، مشکاۃ شریف کی حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان عمرۃ فی رمضان، کہ بے شک رمضان میں عمرہ کرنا تعدل حجہ، وہ ایک حج کے برابر ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ حج کرنے کا ثواب کتنا ہے. اللہ رب العالمین بے شمار ثواب عطا فرماتا ہے. تو فرمائے کہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کرنے کے برابر ہے. دوسری روایت ہے جسے کہ ابن حبان نے اپنی صحیح میں اس کو روایت کیا، اور یہ بھی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے. اور سلمان بھی بڑی پیاری روایت ہے کہ سلیم کے بارے میں کہ جاءت ام سلیم آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور کہا کہ حج ابو طلیحہ وابنہ، کہ ابو طلیحہ اور اس کے بیٹے نے تو حج کر لیا، وترکانی، اور مجھے چھوڑ کے چلے گئے. تو یا رسول اللہ میں کیا کروں، یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عمرہ کر، عمرتن فی رمضان، کہ عمرہ کرنا رمضان میں تعدلو حجتن معیہ، میرے ساتھ حج کے برابر ہے. اللہ اکبر. حج کے برابر حدیث شریف سنائی آپ نے. اب معاملہ یہ تھا کہ یہ حج جو تھا، جی ابو طلیحہ جو چلے گئے نا، یہ حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. اور یہی واقعہ ابو داؤد شریف میں ہے ایک صحابیہ کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو شوہر سے کہا کہ مجھے آقا علیہ السلام کے ساتھ حج کرا دو. انہوں نے کہا سواری نہیں ہے. تو فرمایا کہ سواری تو ہے آپ کے پاس. اب بیوی ہے، شوہر سے کہا سواری تو ہے آپ کے پاس. کہا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے وقف ہے. خاموش ہو گئی بیچاری. اس کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس شوہر کو بھیجا کہ جا کر پتہ کرو یہ کیا معاملہ ہے. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ایسے ایسا معاملہ تھا. فرمایا کہ تم سواری لے لیتے، یہ بھی تو اللہ کا راستہ تھا نا، حج بھی. اس کے بعد عرض کی یا رسول اللہ میری وائف آپ کو سلام کہتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اس کی تلافی کیا ہے کہ آپ کے ساتھ مجھے حج کرنا تھا، آپ سے برکت لینی تھی. تو میرے آقا علیہ السلام نے اس کے بعد فرمایا کہ عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ معیہ، کہ میرے ساتھ یعنی رمضان میں عمرہ کرنا، فرمائے صرف حج کا ثواب نہیں ہے، میرے ساتھ حج کا ثواب ہے. تو سنان، معقل رضی اللہ تعالی عنہما، اور اس کے علاوہ بھی کئی صحابیہ کے ساتھ یہ واقعہ جڑا ہوا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوایا تو انہوں نے عرض فرمایا کہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. تو ظاہر ہے کہ مسلمان کی تو خواہش ہوتی ہے نا، کس کی خواہش نہیں ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرے. تو جو ثواب حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں اور ساتھ میں غریبوں کی بے اندازہ خدمت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ضرور ثواب عطا فرمائے. آمین، سبحان اللہ. بہت اچھی بات، بہت اچھی بات. بس ایک چھوٹی سی بات آپ سے اسی کانٹیکس میں بریک لینا ہے. آپ سے پوچھنی ہے کہ اگر کوئی شخص گیا ہے عمرے پر رمضان مبارک میں، بے شک بڑا ثواب ہے، آپ نے فرمایا فضیلت بھی، لیکن وہ شرعی مسافر بھی ہے اس پوائنٹ آف ویو سے کہ اس کا کم قیام مکہ میں بھی اور مدینہ میں 10-15 دن اس طرح جاتے ہیں، آدھے آدھے ڈیوائڈ. تو روزے کے حوالے سے کیا شرعی حیثیت باقی رہی؟ کیا اولا سفر ان والے مصداق بنے گا اور ساتھ میں عمرہ بھی کرنا؟ یہ بھی مشقت ہے. جی مثال کے طور پر یہاں سے کوئی سعودی عرب جائے تو وہ مسافر تو ہو جائے گا، بالکل ٹھیک ہے. اب مکہ مکرمہ جانے کے بعد اس کے دن اگر 15 دن سے کم کی نیت ہے تو مکہ میں مسافر رہے گا. مدینہ شریف میں بھی 15 دن سے کم کی نیت ہے تو وہ مسافر رہے گا. تو عام طور پر یہ 18-20 دن کا عمرہ ہوتا ہے، 18-20 دن کا عمرہ ہوتا ہے تو وہ دونوں جگہ مسافر رہے گا. ٹھیک ہے نا. جب مسافر رہے گا تو پھر وہ جو روزے کے احکامات ہیں اس میں آپشن آ جائے گا، رخصت ہے، اس کو رکھے گا تو ثواب ملے گا، ثواب نہیں رکھے گناہگار نہیں ہو. گناہگار نہیں ہو. بالکل ٹھیک ہے.